بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی حمدہ الحامدون والصلاة والسلام على من تبعه الأنبياء والمرسلون وآله الطيبون الطاهرون وأصحابه المقربون المخلصون وأولياؤه المؤمنون المتقون العارفون أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أنفقتم من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين صدق الله العلي العليم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم يا أكرم الخلق ما لمن ألوذ به سواك عند حلول الحادث العممی۔ اللہ قدوس کا لاکھ شکر ہے کہ اس نے آج پھر ہمیں مسجد میں حاضر ہو کر جمعۃ المبارک کی ادائیگی کی توفیق عطا فرمائی۔ سامعین محترم، آج ہماری گفتگو کا عنوان ہے خدمت خلق، کہ جو لوگ اللہ قدوس کی خدمت کا حق ادا کرتے ہیں، اللہ قدوس کی مخلوق کے حقوق کا لحاظ رکھتے ہیں، اس کو بجا لاتے ہیں، اللہ قدوس نے کیا انعامات عطا فرماتا ہے۔ اور بندہ مومن پر قرآن و سنت نے اللہ قدوس کی مخلوق کے کیا حقوق مقرر فرمائے ہیں وہ عرض کریں گے۔ میں نے رب قدوس کی لاریب کتاب قرآن مجید سے سورہ سبا سے آیت نمبر 39 کا کچھ حصہ تلاوت کیا ہے، جس میں رب قدوس کا ارشاد ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ، اور جب تم اس کی راہ میں کوئی چیز خرچ کرتے ہو فَهُوَ يُخْلِفُهُ، وہ تمہیں اور عطا فرما دیتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے کہ جب سے ہم نے ہوش سنبھالا، کبھی والد کو کبھی والدہ کو دیکھا کہ وہ خرچ کر رہے ہیں، ہم خود بھی خرچ کر رہے ہیں، لیکن اللہ کریم مزید عطا فرماتا رہتا ہے۔ اور ساتھ فرمایا وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ، اور وہی ذات مبارک سب سے بہتر رزق عطا فرمانے والی ہے۔ اس پر ہمارا ایمان ہے بھی اور ہونا بھی چاہیے۔ نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کے اندر 2442 نمبر پر موجود ہے۔ حدیث کے الفاظ ہیں، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا المسلم اخو المسلم لا یظلمہ ولا یسلمہ، فرمایا مسلمان کا بھائی ہے۔ اب یہ مسلمان کی تعریف، مسلمان کی اوصاف اور مسلمان کا رویہ جو دوسرے مسلمان کے ساتھ ہونا چاہیے، اس کو نبی مکرم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، جس کا مجھ سمیت ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے، کیونکہ لازمی بات ہے کہ جب تک ہمیں ادراک ہی نہیں ہوگا، جب تک ہمیں علم ہی نہیں ہوگا، ہم اس پر عمل کیسے کریں گے؟ تو فرمایا المسلم اخو المسلم، مسلمان کا بھائی ہے، لا یظلمہ ولا یسلمہ، نہ وہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ اس کو مصیبت کے حال میں چھوڑتا ہے۔ مسلمان پر مصیبت آ جائے تو دوسرا مسلمان اس کو چھوڑتا نہیں ہے، اگر چھوڑتا ہے تو ایمان کمزور ہے، اگر ایمان کامل ہو تو پھر وہ سمجھے گا یہ بھی میرے نبی کا امتی ہے، میں بھی نبی کا امتی علیہ الصلوۃ والسلام کا، تو میرا فرض بنتا ہے یہ مشکل میں مبتلا ہے، میں اس کی مشکل کو دور کروں۔ بعد میں فرمایا وَكَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، جو کوئی بندہ مومن کسی بھائی کی مشکل آسان کرتا ہے، اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے، اللہ قدوس اس مسلمان کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ کتنا بڑا اعزاز ہے، ادھر سے بندہ مسلمان نے کسی مسلمان کی حاجت کو پورا کیا، ادھر سے اللہ قدوس اس کی حاجت کو پورا فرماتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا
ومن فرج عن مسلم کربۃ فرج اللہ عنہ کربۃ من کربات یوم القیامہ. فرمایا جو بندہ مسلمان کسی مسلمان کی مشکل کو دور کرتا ہے، اس کی مصیبت کو دور کرتا ہے، اللہ قدوس محشر کا میدان ہوگا، قیامت کا دن ہوگا، رب کریم اس مسلمان نے جس نے کسی مسلمان کی مشکل کو دور کیا ہوگا، قیامت کے دن اس کی بڑی مشکل کو دور فرما دے گا. اور اس کے بعد فرمایا ومن ساتر مسلمہ، جو بندہ مسلم کسی مسلمان کی عیب پوشی کرتا ہے، کسی کے گناہوں پہ پردہ ڈال دیتا ہے، ساتر اللہ یوم القیامہ، قیامت کے دن اللہ قدوس اس خوش نصیب کے گناہوں پر پردہ ڈال دے گا. تو پتہ چلا اللہ قدوس کو یہ ادا بڑی پسند، اور اس لیے کہ میرا رب خود ستار العیوب ہے، گناہوں پر پردے ڈالنے والا ہے، غفار الذنوب ہے، گناہوں کو بخشنے والا ہے. اور پھر نبی مکرم علیہ السلام جو اللہ قدوس کے مظہر کامل و اکمل ہیں اور اس کے ظہور تام ہیں، شیخ اکبر رحمہ اللہ نے تو بات ہی مکمل فرما دی یہ فرما کر کہ الحق و ظہراب محمدن، فرمایا اللہ قدوس کا ظہور دیکھنا چاہتے ہو تو محمد عربی کی صورت پر دیکھ لو. اللہ اکبر کبیرہ. جناب حسن رضا رحمہ اللہ نے لکھا نبی مکرم علیہ السلام کی شان پردہ پوشی پہ، وہ لکھتے ہیں کہ آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، آج جو عیب کسی پر نہیں کھلنے دیتے، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو، کب وہ چاہیں گے میری حشر میں رسوائی ہو. اللہ کریم مجھ کو اور آپ کو نبی مکرم علیہ السلام کی امت کے ساتھ اسی طرح کا رویہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. اور سامعین مکرم، بخاری شریف کے اندر 5352 نمبر پہ ایک حدیث قدسی کے الفاظ موجود ہے، وہ میں عرض کر رہا ہوں، دل کے کانوں کے ساتھ سماعت کیجئے گا. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا قال اللہ عز وجل، پھر اللہ قدوس نے فرمایا. ترتیب ہے، جناب ابو ہریرہ راوی ہے، نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا، اور نبی پاک کہتے ہیں رب کا کلام ہے، رب کا فرمان ہے. کیا؟ انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم، اے آدم کے بیٹے، خرچ کیا کر، یعنی جو میں نے تجھے عطا فرمایا ہے مال و منال، اس میں سے خرچ کیا کر. اب یہاں بات مکمل نہیں، حالانکہ بات تو کافی ہے، چونکہ وہ ہمارا مالک ہے، خالق ہے، معبود و مسجود ہے، محمود ہے، ہمارا مطلوب ہے، ہمارا معروف ہے، تو بات تو کافی تھی. لیکن ساتھ اس نے ایک انعام کا ذکر بھی کر دیا. فرمایا انفق یا ابن آدم، اے ابن آدم خرچ کیا کر، انفق علیک، میں تجھ پر خرچ کیا کروں گا. گویا کہ تو جب میرے دیے ہوئے میں سے خرچ کرے گا تو میں تجھے اور عطا فرماتا چلا جاؤں گا. سامعین مکرم، نبی مکرم علیہ السلام کا فرمان بخاری شریف کے اندر 1442 نمبر پر موجود ہے. حدیث کے الفاظ کو سماعت کیجئے. ان ابی ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم قال ما من یوم یصبح العباد فیہ. ابو ہریرہ کہتے ہیں نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ لوگوں پر کوئی دن ایسا نہیں چڑھتا، کوئی صبح ایسی نہیں ہوتی جس دن کیا نہیں ہوتا. بڑی قابل غور بات ہے. اور یہ الفاظ بتا رہے ہیں کہ نبی مکرم علیہ السلام کی نگاہ نبوت کو اللہ قدوس نے کیسے کمالات عطا فرمائے ہیں. اور یہ اتنی بات اگر بخاری شریف کی سمجھ آ جائے تو علم غیب کا معاملہ بھی سیدھا ہو جاتا ہے. یہ بھی سمجھ میں آ جائے گا کہ آقا علیہ السلام کو رب قدوس نے کیسے کیسے کمالات سے ہمکنار فرمایا ہے، کیسی کیسی شانیں انہیں عطا فرمائی. فرمایا الا ملکان ینزلان، ہر دن ایسا طلوع ہوتا ہے کہ اللہ قدوس کی بارگاہ سے 2 فرشتے نازل ہوتے ہیں. اب دیکھیں فرشتے نہ آپ کو دکھائی دیتے ہیں نہ مجھ کو دکھائی دیتے ہیں، لیکن نبی مکرم علیہ السلام کی نگاہ نبوت میں رب نے یہ کمال رکھا ہے کہ جو رب کا مشاہدہ بھی فرما لیتی ہے، اور جن مبارک چشمان سے رب کی ذات نہ چھپے ان سے اور کون سی چیز چھپ سکتی ہے. یہی بات سمجھ آ جائے. ملائکہ تو پھر نوری مخلوق ہے اور مخلوق ہے جن کی چشمان مقدس، جن کی یعنی سر مبارک کی چشمان مبارک کا عالم اور کمال یہ ہو کہ رب قدوس کا نظارہ اور مشاہدہ اور دیدار اتنے اطمینان سے کریں کہ رب قدوس ان کی اس ادا پر بھی قرآن بنا دے. ایک نے کی ما زاغ البصر وما طغى،
یعنی جس ادا سے نبی مکرم علیہ السلام نے اپنے رب کو دیکھا، اللہ قدوس کو وہ دیکھنے کی ادا اتنی پسند آئی، فرمایا جبریل جاؤ نا، جس ادا سے مصطفیٰ نے مجھ کو دیکھا ہے اس آیت کو بھی قرآن میں شامل کر دو۔ اندازہ لگائیے کہ رب کو نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کتنی ہے۔ رب محب اعظم ہے مصطفیٰ کا، اور نبی مکرم علیہ السلام سے محبت کرنا یقیناً اللہ قدوس کی سنت مبارکہ ہے۔ تو فرمایا ہر دن دو فرشتے اترتے ہیں اور دونوں کہتے کیا ہیں یہ قابل غور۔ فرمایا فیقول احدہما، پہلا یہ کہتا ہے اللہم آتی منفقا خلفا، اے اللہ جو خرچ کرتا ہے اسے اور عطا کر دے۔ اللہ اکبر۔ فرشتہ رب کی بارگاہ میں دعا کرتا ہے، عرض کرتا ہے مولا جو خرچ کرتا ہے اسے اور عطا فرما دے، اور دوسرا فرشتہ بھی خاموش نہیں رہا۔ وَيَقُولُ الْآخَرُ، دوسرا فرشتہ کہتا ہے اللہم آتی ممسکا تلفا، اے اللہ جو امساک کرتا ہے، جو روکتا ہے، جو بخیلی کرتا ہے، جو کنجوسی کرتا ہے، اس کے رزق کو روک لے، تلف کر دے۔ اندازہ لگائیے، پتہ چلا کہ اللہ قدوس کو وہ اہل ایمان زیادہ پسند ہیں جو سخاوت کرتے ہیں، جو اس کی مخلوق پر خرچ کرتے ہیں۔ اور باقاعدہ یہ دونوں فرشتوں نے بتایا کہ جو خرچ کرتا ہے اس کے لیے فرشتہ دعا کرتا ہے، اور جو خرچ کو روکتا ہے بخیل، وہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں۔ اور ایک حدیث میں نے پڑھی الترغیب و ترہیب کتاب میں کہ الجنۃ دار الاسخیاء، جنت سخیوں کا گھر ہے۔ یعنی سخاوت اللہ قدوس کو اتنی محبوب ہے کہ جو اللہ کا سخی بندہ ہوتا ہے، ریاکاری سے پاک ہوگا، تو اللہ قدوس نے اس کا انعام جنت، اور جنت میں اپنا دیدار رکھا ہوا ہے۔ سامعین مکرم، ایک اور حدیث مبارکہ جو شعب الایمان کے اندر اور مؤلف الحدیث کے اندر 268 نمبر پر موجود ہے، اس کے الفاظ بھی سماعت کیجیے۔ اصل میں یہ عنوان اس لیے بنایا گیا کہ سیلاب زدگان آج ہماری مدد کے متلاشی اور منتظر ہیں، اور اللہ انہیں ہدایت دے جو آج کرتے غیر اللہ سے مدد مانگنا شرک ہے۔ نہ مانگو بندوں سے، یہ بہت بڑا ان کے لیے لمحہ فکریہ ہے کہ اللہ قدوس چاہے تو بندوں سے مدد کروا کے بتاتا ہے کہ میں چاہوں تو خود مدد کر دوں، چاہوں تو اپنے بندوں سے مدد کروا دوں۔ وہ خدا جو ہوا، مالک جو ہوا، قادر جو ہوا، دنیا کا حکمران، جس بندے پہ چاہے جو مرضی حکم چلا سکتا ہے، تو جو ساری کائنات کا حاکم مطلق ہو، جو ساری کائنات کا خالق حقیقی اور مالک تحقیقی ہو، وہ اپنی مخلوق پر آرڈر نہیں فرما سکتا، وہ اپنی مخلوق پر حکم جاری نہیں فرما سکتا۔ تو آج چشم فلک اس وقت بھی گواہی دے رہی ہے، روئے زمین کی ساری انسانیت اس بات کا مشاہدہ کر رہی ہے کہ انسان محتاج ہے، انسان اس کا مددگار ہے۔ آج کدھر گئے وہ اولیاء اللہ کی مدد پر شرک کے فتوے لگانے والے؟ ان کو اپنے گریبان میں جھانک کر توبہ کرنی چاہیے، اور ایسے اللہ والوں کے بارے میں نازیبا جملے استعمال کرنے سے باز آئیں گے تو ان کا ایمان بچے گا، ورنہ یقین کیجئے ان کے ایمان کا جنازہ ایسا نکلے گا کہ نہ وہ دین کے رہیں گے نہ وہ دنیا کے رہیں گے۔ تو سامعین مکرم، حدیث پاک عرض کر رہا تھا، الفاظ ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم الخلق عیال اللہ۔ اللہ اکبر۔ فرمانے والے کون ہیں؟ نبی مکرم علیہ السلام، کوئی صحابی نہیں، کوئی تابعی نہیں، کوئی ولی غوث قطب ابدال نہیں ہے، امام الانبیاء فرما رہے ہیں کیا؟ الخلق عیال اللہ، فرمایا ساری مخلوق اللہ کی عیال ہے، اللہ کا کنبہ ہے۔ جیسے ہم اپنے گھر کے مالک ہوں تو ہمارے اہل خانہ ہمارا کنبہ ہے، فرمایا ساری خلقت اللہ کا کنبہ ہے۔ فاحب الخلق الی اللہ، اللہ تعالیٰ کو مخلوق میں سے وہ بندہ محبوب ہے، وہ بندہ پیارا لگتا ہے، احسن الی عیالہ، جو اس کی مخلوق کے ساتھ اس نے سلوک کرتا ہے۔ لکھا شارحین نے یہ بھی لکھا کہ جیسے ہمارے بچوں کے ساتھ کوئی محبت اور ان سے پیش آئے تو وہ ہمیں اچھا لگتا ہے، اور اللہ کی ذات تو لم یلد ولم یولد ہے، لیکن اس کے باوجود جو اس کی خلقت اور مخلوق سے محبت کرتا ہے، اس وجہ سے کہ میرا خالق بھی اللہ ہے، اس کا خالق بھی اللہ ہے۔ نسبت تو ہے نا جی، دونوں کا خالق جو ایک ہے، اگرچہ ایک ٹہنی کے اوپر، ایک شاخ کے اوپر پھول بھی لگا ہو اور کانٹا بھی لگا ہو، دنیا دار ہو تو پھول سے پیار کرتا ہے، عاشق ہو تو دونوں سے پیار کرتا ہے، کیونکہ کیا کانٹا کیا پھول ہے، ہر صورت مقبول ہے۔ اعظم چیچی نے کہا کیا کانٹا کیا پھول ہے، ہر صورت مقبول ہے، کیونکہ خالق دونوں کا ایک ہے۔ جب توجہ خالق کی جانب جائے تو پھر کانٹا بھی بے معنی نہیں ہے۔ اور عرض کرتا چلوں، کانٹا ویسے تو بے معنی لگتا ہے، لیکن جب پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے پھر پھول سے نکلتا بھی تو نہیں ہے نا۔ اللہ پر نہیں سمجھے،
جب پاؤں کے اندر کانٹا چبھ جائے تو کانٹے کو نکالنے کے لیے پھر کانٹا کام آتا ہے. پھر دانش مند پھول کا انتخاب نہیں کرتا بلکہ کانٹے کو پکڑتا ہے, اور کانٹے کو پکڑ کر اس پاؤں میں چبھے ہوئے کانٹے کو نکال کر بتاتا ہے, بندے اس کانٹے کو زندگی بھر تو خار سمجھتا رہا, آج تیرا مشکل کشا بن گیا ہے. اللہ اکبر کبیرہ. ریلی کے تائیدر رحمہ اللہ نے لکھا کہ پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں, دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں. عاشق رسول جب مدینہ طیبہ کے خار اور کانٹوں کو دیکھتا ہے تو کہتا ہے مجھے دنیا کے پھول پسند نہیں, مجھے نبی کی بارگاہ کے یہ کانٹے بھلے لگتے ہیں, کیونکہ عشق کی اپنی دنیا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ جو مخلوق سے محبت کرتا ہے, شفقت کرتا ہے, اس پر احساس اور کرم کرتا ہے, وہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے. مسدس حالی, ایک کلام ہے الطاف حسین حالی صاحب کا, تو وہ اکثر اہل علم پڑھتے ہیں, چونکہ وہ اسکول کے نصاب میں یہ بچوں کو پتہ ہوگا جو پڑھتے ہیں اسٹوڈنٹس کو. انہوں نے اسی مفہوم کو سمجھایا. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہ پہلا سبق ہے کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. وہی دوست ہے خالق دو سرا کا, وہی دوست ہے خالق دو سرا کا, خلائق سے ہے جس کو رشتہ ولا کا, یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان. بہت بڑا شعر کہہ دیا, یہی ہے عبادت یہی دین و ایمان کہ کام آئے دنیا میں انسان کے انسان. کہا جو انسان دنیا میں انسان کے کام آتا ہے یہ بھی عبادت ہے. کام وہ بندے کی آ رہا ہے, مشکل بندے کی دور کر رہا ہے, راضی اس پہ اللہ کریم ہو رہا ہے. اور خواجہ میر درد نے بھی کہا نا کہ درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ہائے 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 ہائے, درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو, ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کرو بیاں. اللہ تعالیٰ کی فقط عبادت اگر مقصود ہوتی اس ذات کو تو اس کے مقرب فرشتے ہر وقت اس کی تسبیح کے لیے, اس کی تحلیل کے لیے, اس کی عبادت کے لیے 24 گھنٹے اس کے ذکر میں مشغول اور محو مستغرق ہے. انسان کی تخلیق کا مقصد اگرچہ اللہ کی عبادت ہے, لیکن ایسی عبادت نہیں ہے کہ جو اس کی مخلوق پر مظالم ڈھائے جائیں, ان کو ستایا جائے, ان کو پریشان کیا جائے. نہیں نہیں, اللہ کی عبادت اور بندگی یہ ہے کہ حقوق اللہ کا بھی خیال رکھا جائے, حقوق العباد کا بھی لحاظ رکھا جائے. سامنے مکرم, حضرت اقبال نے اسی لیے کہا تھا کہ یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, یوں تو سید بھی ہو مرزا بھی ہو افغان بھی ہو, تم سبھی کچھ ہو بتاؤ تو مسلمان بھی ہو. آج اس بات پر ناز ہے کہ میں سید ہوں, میں مرزا ہوں, لیکن اقبال نے کہا ٹھیک ہے سارا کچھ, مگر اللہ قدوس کی بارگاہ میں تیرا مقام اور مرتبہ اس وقت متعین ہوگا جب تو مسلمان ہوگا. کیونکہ قرآن نے کہا وَهُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ, اور اس نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. یہ اللہ تعالیٰ کو پسند ہے. سامعین مکرم, ایک حدیث مبارکہ بخاری شریف کے اندر 12 نمبر پر موجود ہے. اس کا چونکہ نمبر 12 ہے, اور جب بھی میں اس حدیث کی جانب توجہ کرتا ہوں تو مجھے 12ویں یاد آ جاتی ہے. نبی مکرم علیہ السلام کی شب ولادت 12 ربیع الاول شریف جو ہے نا وہ یاد آ جاتی ہے. امام بخاری رحمہ اللہ نے لکھا بھی 12 نمبر پہ. اور اس حدیث کو سنیے اور ارادہ کیجئے میں اور آپ آج کے بعد اس پر عمل کریں گے. امت کے اولیاء, اتقیاء, اغواس, اقطاب, نجابہ, نقابہ سارے اس حدیث پر عمل کرتے رہے. ان عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ ان رجل سأل النبی علیہ السلام, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں, نبی مکرم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک بندے نے سوال کیا. اب سوال بڑا پیارا ہے, بارگاہ امام الانبیاء علیہ السلام کی ہے. سوال کیا تھا؟ ای الاسلامی خیر, کون سا اسلام بہتر ہے؟ اب اسلام تو سارا ہی بہتر ہے, کیونکہ قرآن آخری کتاب, نبی مکرم علیہ السلام آخری نبی اور آخری رسول, اسلام آخری دین, یہ امت آخری امت. لیکن جو سائل کے دل میں بات چھپی ہوئی تھی نا, اس بات کو نبی کریم علیہ السلام نے جان کر اس کا جواب عطا فرمایا کہ یہ کیا پوچھنا چاہ رہے. سوال تو یہ تھا ای الاسلامی خیر, کہ بہتر اسلام کون سا ہے؟ قال تطعم الطعام وتقرأ السلام علی من عرفت ومن لم تعرف. فرمایا بہتر اسلام یہ ہے کہ تو لوگوں کو کھانا کھلائے. اللہ اکبر, جو ہر سال محفل میلاد پہ کھلایا جاتا ہے, ہر ماہ 11ویں شریف کی محفل پہ کھلایا جاتا ہے, چشتیہ میں 6ٹھی شریف میں کھلایا جاتا ہے, 10 محرم میں جو نیاز دلائی جاتی ہے اس میں کھلایا جاتا ہے. الغرض کسی وقت بھی کھانا کھلایا جائے تو جو مسلمان دوسرے مسلمان کو کھانا کھلاتا ہے, اور فرمایا سلام کرنا کس کو؟ علی من عرفت ومن لم تعرف, جس کو تو جانتا ہے یا نہیں جانتا.
اگر وہ مسلمان ہے تو اس کو سلام کر. اگر تیرے اندر رب یہ دو اوصاف پیدا کر دے, اللہ کی مخلوق کو کھانا کھلانے والے اور ہر جاننے اور نہ جاننے والے مسلمان کو سلام کرنے والے, تو پھر اعلیٰ درجے کا مسلمان بن جائے گا. کیونکہ حقوق العباد میں سے, حقوق مسلم میں سے یہ دو بڑے اہم حقوق ہیں. اور اللہ والوں نے بھی اپنی تعلیمات میں ہمیں سمجھایا. شیخ سعدی رحمہ اللہ جن کا مشہور شعر بلغ العلا بکمالہ فرماتے ہیں, طریقت بجز خدمت خلق نیست. اگر تو شریعت کے بعد طریقت میں آنا چاہتا ہے, طریقت بجز خدمت خلق نیست, تو یہ مخلوق کی خدمت کے بغیر ممکن نہیں. اور ساتھ ایک اور مہمہ حل فرما دیا, بتسبیح و سجادہ او دلک نیست. ہاں مصلی میں, تسبیح میں اور گدڑی میں طریقت نہیں ہے. یاد رہے کہ تو سمجھے مصلی میرے ہاتھ میں ہے, تسبیح میرے ہاتھ میں ہے اور گدڑی میں نے پہن لی ہے تو میں اہل طریقت میں سے ہو گیا ہوں. نہیں, فرمایا اہل طریقت بندہ تب بنتا ہے جب وہ اللہ قدوس کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے. اور یہ بھی کہا گیا کہ ہر کے خدمت کر دے او مخدوم شد, ہر کے خود را دی دے او محروم شد. جو بندہ کسی کی خدمت کرتا ہے, اللہ قدوس خدمت کے طفیل اسے مخدوم بنا دیتا. دیکھیں اللہ والے. اور جو اپنے آپ کو دیکھ, ہر کے خود را دی دے او محروم شد, جس نے اللہ کی مخلوق کو کھلایا نہیں, پلایا نہیں, پہنایا نہیں, سارا کچھ اپنے لیے رکھا, فرمایا وہ محروم رہ جاتا ہے. نہ معاشرے میں اس کی کوئی عزت, نہ معاشرے میں کوئی جاہ و مرتبت, نہ معاشرے میں اس کا کوئی وقار. لازمی بات ہے, جب رب کی بارگاہ میں وقار نہیں بنے گا تو پھر معاشرے میں کیا وقار بنے گا. تو ایسا مسلمان جو اللہ کی مخلوق کی خدمت کرتا ہے, بخاری شریف میں حدیث پاک موجود ہے, نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا, میں ایک ایسی عورت کو دیکھ رہا ہوں جس کو فقط اس وجہ سے دوزخ میں عذاب ہو رہا ہے کہ جس نے ایک بلی کو قید کر رکھا تھا. اللہ اکبر کبیرہ. ہمارے سامنے کئی انسان مر گئے پیاس سے, بھوک سے بلک بلک کر, ہمیں خیال نہیں آیا. اللہ کے حبیب علیہ السلام فرماتے ہیں ایک ایسی عورت جس نے بلی کو قید کر رکھا تھا, اگر اس کو چھوڑ دیتی تو وہ چلتی پھرتی اپنا رزق کھا لیتی. چونکہ قید کیا ہوا تھا اور قید کی وجہ سے وہ نہ کھا سکی نہ پی سکی, عورت کے ذمہ تھا اس کا رزق, وہ اس کو کھلایا بھی نہیں پلایا بھی نہیں اور بھوک سے مر گئی. اگر بلی مرے تو جائے دوزخ میں, تو اگر پڑوس میں کوئی انسان مر جائے بھوک سے, پیاس سے, کسی اور سبب سے, مسلمان بے حس نہیں ہو سکتا. یہاں پر مسلمان کی ذمہ داری ہے. اور اعظم چشتی صاحب نے بھی سمجھایا کہ نالے جان پیاری تینوں نالے لبے قرب سجندہ. اللہ اکبر. مشاہدہ کرنا پڑے گا, مجاہدہ کرنا پڑے گا مشاہدہ کے لیے. نالے جان پیاری تینوں نالے لبے قرب سجندہ, خدمت ولو جی چراویں اتے چا مخدوم بنندہ. مخدوم بننا ہے تو خدمت کرنا پڑے گی. نالے مٹھی نیندر سوویں نالے شوق دیدار کرن دا, تن وچ پھسیا رہنا عظمت سودا کرنا بندا. ہر چیز کے تقاضے ہیں. سامعین مکرم, سید الاولیاء حضور غوث الاعظم رحمہ اللہ نے اپنی کتاب بنیاد الطالبین شریف کے اندر ایک بات کمال کی لکھی. فرماتے ہیں حضرت باجدید بستامی رحمۃ اللہ علیہ, جن کے دربار پر, جن کے مزار اقدس پر, جن کا روضہ پاک پر حضور داتا علی حجویری رحمہ اللہ کئی دن اور کئی رات گزار دیا کرتے تھے. اللہ اکبر. اقبال نے جب نعت لکھی نا کہ شوکت سنجر و سلیم تیرے جلال کی نمود, فقر جنید و باجزید تیرا جمال بے نقاب. اقبال نے کہا اگر بندہ مومن کی آنکھ کھل جائے, جنید بغدادی کو دیکھے, جناب بستامی کو دیکھے, تو ان میں بھی جمال مصطفیٰ کو دیکھ لے گا. کیونکہ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے, دیدہ کور کو کیا نظر ہے اور کیا دیکھے. تو میں عرض کر رہا تھا, سرکار غوث پاک نے لکھا کہ آپ نے ایک دوست کے ساتھ اپنے کپڑوں کو دھویا. کپڑے دھونے کے بعد اس دوست نے کہا جی آپ نے کپڑے تو دھو لیے ہیں, یہ انگور کی ٹہنی ہے اس پر کپڑوں کو پھیلا دے. فرمایا میں ایسا کرنا پسند نہیں کرتا. لازمی بات ہے وہ بیل جو ہے اس کی کسی کی دیوار پر ہوتی ہے انگور کی, اب میں کسی کی دیوار میں میخ ٹھوکوں, کپڑوں کو لٹکاؤں, مجھے یہ گوارا نہیں ہے. کیونکہ دیوار کسی کی ہے اور میں بغیر اجازت کسی کی دیوار پہ ملکیت کیسے رکھتا ہوں, تصرف کیسے کر سکتا ہوں. دوبارہ اس نے کہا اچھا یہ بات ہے تو پھر آپ یہ کیجئے, کسی درخت پر لٹکا لیجیے. اکثر لوگ کپڑے لٹکا ہی لیتے ہیں. تو آپ نے فرمایا اگر میں کپڑوں کو درخت پر لٹکاتا ہوں تو درخت کی ٹہنیاں ٹوٹ سکتی ہے. یہ تھا وہ ولی کامل جو کسی کی دیوار میں بلا اجازت میخ ٹھوکنا پسند نہیں کرتا, جو درخت کے اوپر اس وجہ سے کپڑے لٹکاتا ہے اور پھیلاتا نہیں ہے کہ کہیں ٹہنیاں نہ ٹوٹ جائیں. اور پھر توجہ, پھر اس نے کہا گھاس پہ ڈال لیں.
خشک تو کرنے ہیں نا کپڑے. آپ نے فرمایا میں ایسا بھی نہیں کر سکتا کیونکہ جس حصے پر میرے کپڑے آ جائیں گے اتنی گھاس چوپایوں سے چھپ جائے گی. اللہ اکبر کبیرہ. ہائے ہائے. جتنی جگہ پر میں کپڑے ڈالوں گا اتنی گھاس جو ہے وہ میرے یعنی چوپائے جو کھانے کے لیے آئیں گے اس گھاس سے محروم رہ جائیں گے. تو میرے بس میں یہ بات نہیں ہے کہ میں اللہ کی مخلوق کو کھانے سے محروم کروں. توجہ چاہیں اللہ کے والوں کی سیرت اور کردار کیا تھا, آج ہم کدھر جا رہے ہیں. کیونکہ چنے گئے ہیں جو عشق شہ امم کے لیے, کرم ہے ان کے لیے اور وہ ہے کرم کے لیے. بات یہ ان کی کردار کو دیکھنا پڑے گا. تو پھر آپ نے کیا کہ آپ کپڑے تو خشک کرنے تھے, اب ساتھ ایک دوست تھا, رفیق تھا, آپ نے اپنی پشت مبارک پر اپنے لباس کو پھیلایا اور پشت سورج کی جانب کر کے بیٹھ گئے. جب لباس کی ایک طرف خشک ہوئی اس کو پلٹایا, پلٹانے کے بعد پھر کمر پہ پھیلایا, پھر سورج کی جانب کر کے بیٹھ گئے. جب کپڑے کمر پر ڈالنے کے سبب خشک ہو گئے تو اس کے بعد آپ نے پہن لی. ایسے بھی اللہ والے اس امت میں گزرے جو اللہ کی مخلوق کا, درختوں کا بھی اور اللہ کی مخلوق کا گھاس کا بھی اور چوپایوں کا بھی لحاظ کرتے. اور آخری بات آج کے بیان میں, نبی مکرم علیہ السلام کے جد الانبیاء علیہ السلام جناب ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام جنہوں نے کعبۃ اللہ کو تعمیر فرمایا, آپ کا معمول تھا کہ جب بھی رات کا کھانا کھاتے کسی کو ساتھ شامل کر لیتے. رات کا کھانا تناول فرماتے تو کسی کو ساتھ شامل کر لیتے. ایک رات کھانا کھانے کا ٹائم آیا تو آپ کسی مہمان کے منتظر تھے کہ دروازے پر کسی نے دستک دی. آپ نے کہا ویلکم, مرحبا, آئیے. دیکھا تو ایک 80 سالہ بوڑھا اس دن شامل ہوا آپ کے دسترخوان پہ بیٹھنے کے لیے. آپ نے اس کو دسترخوان پر بٹھایا حتیٰ کہ اس کے ہاتھ دھلوائے. وقت کے نبی, وقت کے رسول, کئی انبیاء علیہم السلام رب نے ان کی اولاد میں پیدا فرمائے ہیں, اور کردار یہ ہے کہ مہمان کے ہاتھوں کو دھلا رہے ہیں. اللہ اکبر کبیرہ. دسترخوان پر ساتھ بٹھایا, فرمایا بسم اللہ کیجئے. بابا جی نے کہا نہیں نہیں بسم اللہ نہیں کروں گا. فرمایا کیوں؟ کہا میں مجوسی ہوں, میں کیا جانوں بسم اللہ کیا ہے, میں کیا جانوں اللہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا اگر تو میرے رب کا نام لینا پسند نہیں کرتا تو اٹھ جا, پھر میرے دسترخوان پہ تیرے لیے جگہ نہیں ہے. آپ نے اس کو اٹھایا, اپنی محفل سے برخاست فرمایا تو اللہ قدوس نے جبریل کو بھیج دیا. فرمایا اے ابراہیم علیہ السلام 80 سال گزر گئے, وہ بندہ میری معبودیت و مسجودیت کا منکر تھا, میری توحید کا قائل نہیں تھا, پر میں تو اسے رزق عطا فرما رہا تھا. ہائے ہائے ہائے. کہا اے ابراہیم 80 سال گزر گئے, میں تو اسے رزق عطا فرما رہا تھا, تو نے پہلے دن آنے پہ دسترخوان سے اٹھا دیا ہے, جاؤ نا اس کو منا کر تو لاؤ. آپ جلدی سے اٹھے, اس کو تلاش کیا, اللہ کی شان وہ بندہ ملا. تو فرمایا اے بندے میں نے تجھے واپس بھیجا تھا نا, تو رب نے مجھے فرمایا ہے کہ تجھ کو لے کے آؤں. اللہ اکبر. ایسے بھی کبھی رب کی جانب سے نصیب جاگا کرتے ہیں, بخت سورا کرتے ہیں. فرمایا اللہ قدوس نے میرے پاس اپنی بارگاہ سے جبریل کو بھیجا ہے, جاؤ نا اس کو لے کر آؤ جو میرا نام لینا پسند نہیں کرتا اگرچہ میری مخلوق تو ہے نا. فرمایا آ میرے ساتھ بیٹھ کر دسترخوان پہ کھانا تناول فرما, آ جا. بابا جی ساتھ آئے. کہا کون ہے اللہ, کس کے تذکرے کرتے ہو؟ جناب ابراہیم نے فرمایا وہی اللہ جو ساری کائنات کا خالق ہے, جس کے اخلاق کی بات کرو تو سب سے اعلیٰ, جس کے کمالات کی بات کرو تو سب سے اعلیٰ. پوری کائنات کا خالق کون ہے؟ اللہ ہی تو ہے. تیرے وجود کا خالق بھی اللہ ہے, میرے جسم کا خالق بھی اللہ ہے, میری نبوت اور رسالت کا مالک بھی اللہ ہے. الغرض رب کی ہر شے کا مالک ہے وہ خود اللہ ہے. اس نے کہا اچھا اگر ایک مرتبہ میں اس کے نام کا انکار کروں اور اس کے ایک پیغمبر کی بارگاہ سے اٹھ جاؤں تو اس کو میرے اوپر اتنا رحم و کرم آتا ہے کہ اپنے نبی کو میری بارگاہ میں میرے پیچھے بھیج کر فرماتا ہے وہ بندے 80 سال سے میرا کھا رہا ہے, آج کیوں واپس جا رہا ہے؟ 80 سال سے تو میرا کھا رہا ہے, آج کیوں واپس جا رہا ہے؟ آج بھی میرا کھا لے. کہا پہلے کلمہ پڑھوں گا بعد میں رزق کھاؤں گا. یہ تھا وہ کردار انبیاء علیہم السلام کا, یہ تھا وہ کردار اولیاء کاملین اکملین کا. لہذا اس نے کلمہ پڑھا, مجوسیت سے توبہ کی, رب کی توحید کو مانا, ابراہیم کی نبوت اور رسالت کو مانا, صاحب ایمان ہوا. تو سامنے مکرم ہمیں بھی چاہیے کہ میں اور آپ کسی ایسی ڈگر پہ چلیں, ایسا یعنی اسلوب حیات اور طرز حیات اپنائیں
کہ ہماری بھی اصلاح ہو جائے اور ہمارے متعلقین کی بھی اصلاح ہو جائے۔ اللہ قدوس کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ مالک الملک مجھ کو اور آپ کو بالخصوص سیلاب زدگان کی معاونت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوایا الحمد للہ رب العالمین۔